بتائیے گا کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، 5 رکنی کمیٹی ہوگی، تو سر اس 5 رکنی کمیٹی میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے ناموں کا نہیں پتہ چلا تھا. مجھے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ کوئی 5 ممبر بنائے ہیں جو کہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے خان صاحب سے ملنا ہے اور کس نے نہیں ملنا. تو اچھی بات ہے، اگر ایک سسٹمیٹک طریقہ شروع ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ وہاں جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کو ملواتے ہیں، کسی کو نہیں ملواتے. تو یہ جیل والوں کی مرضی تو نہیں ہے، یہ تو خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ فیملی میں سے جس سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں میں یا پولیٹیکل لیڈرز میں سے جن سے ملنا چاہتے ہیں. بات چیت ہوئی آپ کے امریکی وقت سے جو ملاقات ہوئی آپ کے اندر، کیا پارٹی قیادت کو اس ملاقات کا آئیڈیا تھا یا بعد میں بتایا گیا؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ ہمیں امریکن ایمبیسی کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی کہ 3 کانگریس مین، بلکہ اس میسیج میں تو انہوں نے 2 کانگریس مین کہا تھا، بعد میں جو ہم گئے تو وہاں 3 کانگریس مین تھے اور پراپر میٹنگ نہیں تھی کوئی بھی. سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ایم این ایز تھے، اس میں جو یو آئی کے تھے، نون لیگ کے تھے، باقی پولیٹیکل پارٹی ساری تقریباً. میرے خیال میں پی ٹی آئی سے تو ہم 2 تھے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے کافی وہاں پہ اٹینڈنس تھی. تھوڑی دیر انہوں نے جنرل لوگوں سے بات چیت کی، سلام دعا کی، پھر ایک تقریر وہاں کی جو چارٹی افیئرز ہے انہوں نے کی، پھر یہ 3 کانگریس مین نے تقریریں کی، اور پھر پاکستان کی طرف سے ہماری ایک ایم این اے جو ہے نون لیگ کی، نام مجھے ان کا ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے تقریر کی. اور باقی باقاعدہ کوئی میٹنگ یا کوئی مطلب بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی. کھڑے کھڑے اشاروں سے باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے تقریریں کی ہیں، اور بیسک بات جو ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یا وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، انہوں نے جو بیسک بات کی وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنا پہ کی. آلموسٹ تینوں سینیٹرز نے اور جو چارٹی افیئرس تھی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور بہت بڑا ملک ہے، اسپیشلی یوتھ ہماری یہاں پہ 60% یوتھ ہے، اسٹریٹجک لوکیشن آپ کی بہت امپورٹنس کی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ایم این ایز کو، ہمارے پارلیمنٹیرینس کو وہاں جانا چاہیے ایم این ایز سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہاں سے زیادہ کانگریس مین کو اور جو باقی ان کے ریپرزینٹیوز ہیں جتنے بھی ہیں ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ایم این ایز اور سینیٹر سے مل سکیں. تو عرفان صاحب، آپ لوگوں نے جو 2 رکنی وفد تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو آپ لوگوں نے کیا اپنا یا عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ان سے کوئی بات کی، کوئی مدعا رکھا ان کے سامنے؟ دیکھیں، وہاں پہ تو وہ میٹنگ تھی نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو انہوں نے 5-10 منٹ، بلکہ میرے خیال میں ہماری تو ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی نہیں. تو ایجنڈا نہیں پوچھا کہ آج کی اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ انہوں نے اپنی تقریروں میں، جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کے حوالے سے ساری باتیں کی، اسپیسیفکلی کسی پولیٹیکل پارٹی کی یا کسی چیز کی ڈسکشن وہاں پہ نہیں ہوئی. یہ کلیئر کر دیں کہ کیا انڈیویجول بیسس پہ آپ لوگ گئے تھے یا پارٹی کی طرف سے وفد کی صورت میں آپ لوگ گئے تھے، یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. ہمیں جو مجھے رؤوف حسن صاحب جو ہیں ہمارے جو اسپوکس پرسن تھے، انہوں نے صبح پوچھا تھا، اور بقول وہ کہہ رہے تھے کہ یو ایس ایمبیسی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گوہر صاحب کو، برسر گوہر صاحب کو اور دوسرے عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ کو بھی انویٹیشن دی تھی، اور اسپیکر صاحب نے عامر ڈوگر صاحب کو بھی انویٹیشن دی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اویلیبل نہیں تھے کیونکہ بڑے شارٹ نوٹس پہ تھا کہ آج شام کو میسج آیا تھا کہ آج شام کو انویٹیشن آئی، بلکہ اور کل شام کو 5 بجے وہ گیدرنگ تھی، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شرکت نہیں کر سکتے. وفد عمران خان سے بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات کر سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں، مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی. آج میں نے البتہ یہ دیکھا ہے کہ ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا ہمیں نہیں پتہ، نہ انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، اور یا ان کو ملانے دیا جاتا ہے یا نہیں ملانے دیا جاتا. یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.